اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين۔ سامعین محترم، 25 صفر حضور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے عرس پاک کے حوالے سے آپ کے متعلق چند باتیں جو ہم آپ کی گوش گزار کریں گے تبرکن، اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائیں۔ حضور جو بڑے ہو کے ولی اللہ ہوتے ہیں نا، تو وہ پیدائشی بھی اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں پر اولیاء کو اور علماء کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، الگ الگ بولا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ زمانے کی کچھ ایک روایت بن گئی ہے کہ کچھ جو صوفیاء ہیں وہ علماء کو نہیں مانتے، اور علماء جو ہیں وہ صوفیاء کی انسلٹ کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے داتا حضور کے متعلق بیان فرما رہے تھے، تو داتا حضور اپنے وقت کے بہترین عالم فاضل تھے۔ داتا حضور اپنے وقت کے بہترین عالم فاضل تھے، لیکن وہ ان کی جو نسبت ہے جو مشہور ہوئے وہ ولی اللہ کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہترین عالم فاضل تھے، محدث تھے۔ پوری دنیا سے کہیں سے فتوی کا جواب نہیں ملتا تھا، آپ کی بارگاہ میں آتا تھا فوراً فتویٰ عطا فرما دیتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ ایک عالم کی بجائے ایک عالم ربانی کے نام سے مشہور ہوئے، غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، ولی اللہ کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر سرکار، حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑی ہستی ہیں، تو یہ بھی اپنے اپنے دور میں ماشاءاللہ سے انہوں نے، یہ اولیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے ظاہری علوم جو اس وقت کے تو پہلے حاصل کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ روحانی تربیت کے لیے اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ظاہری تعلیم بھی نہیں حاصل کرنا گوارا کرتے، اور ہم نے صوفیزم یا یہ روحانیت سمجھا ہوا، صرف مراقبے کو اور صرف ذکر الہی یا وظیفے کرنے کو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑی علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی روحانیت کی شخصیت بھی ہیں، کہ آپ کو جس طرح کھلی آنکھوں سے دیدار عطا ہونا کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ امیر المجاہدین نے بڑا پیارا سا فرمایا تھا، یار آپ لوگ وہ شعر صحیح پڑھا کرو کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو یہاں پہ آگے لوگ پڑھتے ہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا وہ تھا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ اسی مصرے کا تو مول پڑا تھا وہاں پر، کہ جب انہوں نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی کہ کتنا بڑا عالم فاضل، کہ جس کو عرب کے بھی عجم کے بھی تمام علماء مانتے تھے کہ یار یہ بڑے پائے کا عالم ہے، اور وہ شخص جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے دیدار عطا نہیں ہوتا، تو اینڈ پہ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تجھے کیوں دیدار عطا ہو، تیرے جیسے کتنے ان کی گلی میں پھرتے ہیں ہمارے بارے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو دیکھیں جس کو سرکار اپنا دیدار عطا فرما دے وہ تو ولی کامل بن جاتا ہے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ سارے ہی معاملات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے جواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھتا ہے تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو حضور جو جواب عطا فرماتے ہیں میں فرما دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار ان کو سب کچھ معلوم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ماشاءاللہ سے علم عطا فرمایا تھا کہ بچپن میں بڑی پیاری بات جو میرے سامنے ماشاءاللہ سے کتاب میں لکھی ہے کہ ان کے والد صاحب نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ جناب آپ ان کو ڈیلی پڑھانا ہے۔ اب وہ پڑھا رہے ہیں ان کو۔ اس دور میں نا یہ چھپائی نہیں ہوتی تھی اس طرح جیسے پریس میں نا، تو لوگ ہینڈ رائٹنگ سے لکھا کرتے تھے، چیزیں ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا، تو ہاتھ سے بعض کو غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے جو قاری صاحب بتاتے ہیں کہ میں ان کو زبر پڑھا رہا ہوں، وہ زیر پڑھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے دادا جان سے شکایت کی کہ جناب مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے، استاد صاحب نے، کہ میں ان کو جو پڑھاتا ہوں وہ ویسا نہیں پڑھتے۔ تو جب انہوں نے، جو ان کے دادا جان فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ واقعی وہی لفظ تھا جیسے احمد رضا پڑھ رہا تھا۔
تو میں نے پوچھا تم میں یہ کیسے محسوس ہوا کہ یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا میں پڑھتا تھا بس میری زبان میں خود ہی جاری ہو جاتا تھا، صحیح لفظ جو ہے وہ خود ہی جاری ہو جاتا تھا. کہ یہ دیکھیں بچپن میں جو بڑے ہو کے وقت کے امام بنتے ہیں نا، وہ جو بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بنا دیتا ہے، وہ ویسے ہی ذہین بن جاتے ہیں. دیکھیں کہ 13 سال کی عمر میں، 13 سال اور 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں، اس دور میں جو علماء کرام کو جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی نا وہ ساری آپ نے پڑھ لی تھی، بلکہ اس سے اگلے دن آپ نے فتویٰ بھی دینا شروع کر دیا تھا. اندازہ کریں کہ جو سب سے پہلے آپ نے اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ بھی تحریر فرمایا تھا، جس کی وجہ سے پھر آپ کے والد محترم نے آپ کو قلم عطا فرمایا کہ جناب آج کے بعد 14 سال کی عمر میں آپ دیکھ لیں کہ آج 14 سال کی عمر کے بچے کو پتہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ابھی بچہ وہ کیا کہتے ہیں حفظ کرنا شروع کرتا ہے ابھی، تو باقی تعلیمات تو عربی فارسی اور یہ ساری تعلیمات تو آگے ہیں. کہ دیکھیں عربی زبان پہ اتنا عبور حاصل ہے کہ خود عربی لوگ بھی پریشان ہیں کہ یار نبی کا ترجمہ تو ہم نبی کرتے تھے، یہ کہاں سے بندہ آ گیا جو نبی کا ترجمہ غیب بتانے والا کر رہا ہے. اندازہ کریں کہ ایسا عربی جاننے والا کہ ہم عربی ہو کے ہم عربی نہیں جانتے صحیح طریقے سے. اور آپ نے جو ماشاءاللہ سے تھوڑے ہی دنوں میں، اور مطلب کیا اس سے کہتے ہیں اتنی بڑی کتاب بھی آپ نے لکھ دی، کیا نام تھا اس کا؟ فتاوی رضویہ نہیں، جو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بخار کی حالت میں لکھی تھی. نہیں، دولت المکیہ کتاب جو ماشاءاللہ سے آپ نے لکھی، بڑی پیاری سی کتاب تھی. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 50 علوم میں مہارت رکھتے تھے، 50 علوم میں. آج ہمارے ایک عالم دین بن جائیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار دوسری تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. آج ہم لوگ جناب علم العداد کو بھی، علم جفر کو بھی ہمارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے علم جفر کے اوپر بھی کتاب لکھی. کوئی تعویذ پوچھنے کے لیے آیا، اس کو بڑا یہ خیال تھا کہ جناب میں تعویذ جو ہے نا وہ کم از کم 11 سے 12 چالوں میں ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں. مطلب مجھے ایک تعویذ کی 12 چالیں آتی ہیں، 12 طریقوں سے لکھنا آتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے پاس گیا تو انہوں نے وہی تعویذ 26 چالوں سے لکھ کر دکھایا. تو وہ بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا جی میں نے تو 26 چالوں سے لکھا، جو میرے استاد احمد رضا ہیں وہ تو یہی تعویذ 100 سے اوپر چالوں سے لکھ لیتے ہیں. میں نے تو پھر ابھی صرف 26 ہی سیکھی ہیں. اور اس کو یہ گمان تھا کہ میں سب سے بڑا علم جفر کو جاننے والا ہوں، مجھے 12 چالیں آتی ہیں تعویذ لکھنے کی بھی. مطلب اتنا بہترین ان کا ماشاءاللہ سے علم جفر اور علم العداد کو اور اسٹرالوجی کے علم کو اتنا بہترین جانتے تھے کہ اندازہ کریں آپ سورج کو دیکھ کے اپنی گھڑی دیکھا کرتے تھے، گھڑی کو ٹھیک کیا کرتے تھے اور ایگزیکٹ وہی ٹائم ہوا کرتا سورج کو دیکھ کے. آج ہمارے لوگ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں. ایک بڑا علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو ان کو نا کچھ کافی ڈگریاں ملی ہوئی تھیں. تو کوئی ریاضی کا ایک سوال تھا جو ان کے حل نہیں ہو رہا تھا، اور اس کو حل کروانے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ جرمنی جا رہے تھے. انہوں نے کہا جناب میں یہ سوال حل کرنے کے لیے جرمنی جانا چاہتا ہوں. تو ان کے پروفیسر تھے، کولیگ تھے، انہوں نے کہا یار آپ ایک ہمارے یہاں پہ احمد رضا صاحب ہیں، مولانا ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ کر لیں. انہوں نے کہا یار مسجد کے مولانا صاحب ہیں، ان کو علم ریاضی کا کیا پتہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا بندہ دونہ چلا گیا، نہیں نا لوگ مانتے آج کل جو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اہل علم کو نہیں مانتے یار انہوں نے تو قرآن ہی پڑھا، ان کو کیا آتا ہوگا. یہ نہیں پتہ کہ قرآن کو پڑھ کے اگلے نے 50 علم بنا لیے اور 50 علموں کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھ دی. یہ نہیں کہ صرف پڑھا بلکہ ان کے اوپر کتابیں بھی لکھ دی انہوں نے باقاعدہ. جیسے علم طب کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، علم حیاتیات کے اوپر لکھ دی، بایولوجی ہم سے کہتے ہیں فزکس کے اوپر کتنے قوانین کے اوپر انہوں نے کتاب لکھ دی. خود ہمارے اتنے بڑے سائنٹسٹ عبد القدیر خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سائنسدانوں کو، انگریز سائنسدانوں کو بھی، مسلمان سائنسدانوں کو بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم میں وسعت پیدا ہو جائے اور بڑے بڑے جو علم کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا پیچیدگیاں وہ ان کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تو ان کو چاہیے مسلمان سائنٹسٹ مولانا احمد رضا خان کو پڑھنا شروع کر دیں. جب وہ پڑھیں گے نا تو بڑی بڑی چیزیں ان کے سرے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو ریاضی دان کہتے ہیں کہ جناب میں جب ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑیں حضور رہنے دیں، بس وہ کوئی حساب کا ہے تو میں پوچھ لوں گا جا کے. تو میں بات تو کریں نا، پوچھے تو صحیح ہم سے کوئی سوال. اب آپ تشریف تو لے کر آئے ہیں نا، ایسے تو نہیں بندہ خالی آ جاتا درویش کے آستانے سے. خیر جیسے اس نے سوال کیا اور ہم نے فوراً سے پہلے اس کو جواب دے دیا. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے ان کے سامنے ابھی وہ یہی کتاب پڑھ رہے تھے، ابھی وہ یہی کتاب پڑھ رہے تھے جو میرے سوال کا جواب تھی، ایسی سوال کا جواب دیا جیسے سامنے ان کی کھلی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنے بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا. سامعین محترم علم آج بھی عطا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اندر پاکیزگی لے آئیں،
اپنے اندر طہارت لے آئیں۔ آپ یقین کریں ہمارے ذہن کیوں ڈل ہوئے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے ذہن اس لیے ڈل ہوئے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کی بجائے رزق حرام پہ لگا دیا، ہم نے جھوٹ بولنے پہ لگا دیا۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یا پرینک کیا، وہ فانی تو کہہ رہے ہیں، پرینک کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور ہمارا ہر بچہ ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ پرینک کو بھی سٹار بنا دیا ہم نے۔ سٹار تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، سٹار تو ہمارے داتا حضور ہیں، سٹار تو ہمارے بابا فرید ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دے دی؟ جو جھوٹ بولے گا، جو نقلی ویڈیو بنائے گا، وہی سب سے بڑا سٹار ہے۔ تو پھر بچے کیا ہیں، اسٹڈی پہ دل ہی نہیں لگتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، اسکول کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم یہاں پہ مدرسے میں کہہ دیں کہ یار چلو بچے کو اگر آپ نے ناظرہ پڑھا لیا، اب تھوڑا سا صورتیں حفظ کروا لیں یا تجوید کے ساتھ پڑھا لیں یا کچھ اس طرح، وہ نہیں، ہمارا بچہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ہمارے بچے کو تو یہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور 13 سال کی عمر میں ایک بچہ جناب عالم دین کی ساری کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اس کے ماں باپ نے اس کو رزق حلال کھلایا تھا، اس کے ماں باپ نے قرآن کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو رکھا اور اس کی تربیت بھی ویسی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن بھی ویسا بنا دیا نا۔ تو پھر اسی لیے ہمارا ذہن بھی ویسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا ذہن عطا فرمایا ہوا تھا کہ جو اگر کوئی سوال کرتا نا، حضور یہ میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں، کتاب بھی جاننا چاہتا ہوں، تو آپ فوراً بتا دیتے بھائی فلاں کتاب کی فلاں جلد ہے، فلاں صفحہ ہے اور فلاں سطر بھی ہے۔ چلیں یہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا، ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنے لوگ ہیں، اچھا یار یہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن فلاں کتاب کی اب 10 جلدیں ہیں، اب 10 میں سے کتنا لکھا ہوگا؟ چلیں یہ 5ویں جلد میں ہو سکتا ہے، اب جلد کا صفحہ نمبر، پھر اس کی سطر نمبر، اوپر سے نیچے کتنی سطر ہے، تو یہ بتا دینا، اور اتنی ماشاءاللہ سے کتابوں کا، ایک کتاب کا نہیں بے شمار کتابوں کا، اور بتانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کے خاص کرم سے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اتنا ذہن عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے، ہماری زبانوں کی گرہن کو کھول دے۔ دعا ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے دیکھیں کہ آپ نے حفظ قرآن، لوگ آپ کو حافظ صاحب کہا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یار لوگ مجھے حافظ قرآن کہتے ہیں، میں نے قرآن پاک تو حفظ نہیں کیا، تو آپ نے نا ایک ٹائم رکھا، مختصر سا ٹائم۔ کتنا ٹائم؟ ہمارے یہاں پہ اذان ہوتی ہے تو جماعت کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ 15 منٹ بعد، ایسے ہی ہوتا ہے نا، نماز 15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو عشاء کی نماز اذان جب ہوتی تھی تب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، یاد کرنا شروع کرتے تھے، اور جیسے جماعت کھڑی ہوتی تھی بس جی قرآن پاک بند کر دیا، تو 30 دن میں 30 سپارے بھی یاد کر لیے۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنا ذہن جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ پھر جیسے ماشاءاللہ سے 30 جلدوں پر مشتمل پھر آپ نے فتاوی رضویہ کتاب بھی لکھی۔ ہم سے تو یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی، میں اگر کتابوں کے نام لوں تو اتنے بھاری بھاری کہ صرف کتابوں کے نام ہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ درد ختم شروع ہو جاتے ہیں یا نیند آنی شروع ہو جاتی ہے کتابوں کے نام سے ہی۔ اور انہوں نے فتاوی رضویہ جو ماشاءاللہ ہمارے آستانے پہ بھی موجود ہیں، 30 جلدیں ماشاءاللہ، اتنی زیادہ، اتنی موٹی موٹی ایک جلد ہے، اور اس میں بے شمار جو انہوں نے مسئلے مسائل بیان کیے ہیں۔ دیکھ لیں جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ داتا حضور نے جو کتاب لکھی اس میں بھی قرآن کو بیان کیا، آیات کی تشریح اور احادیث کی تشریح بیان کی، تفسیر بیان کی۔ تو یہ دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ قرآن سے باہر نہیں نکلتے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی جب اپنا فتاویٰ لکھا یا اور جو کتابیں لکھی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، جو رسائل اور یہ جو بکس لکھی ہیں آپ نے، تو وہ ساری کے سارے ریفرنس کہاں سے تھے؟ قرآن پاک سے تھے۔ وہ سارے کے سارے ریفرنس کہاں سے تھے؟ احادیث سے، کیونکہ اولیاء کرام کبھی بھی قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی طرح آپ نے خود ایک عالم دین کے نام سے حالانکہ مشہور ہیں لیکن ولی کامل بھی ہیں، کہ دیکھیں کہ خود حضور پاک سرکار بھی ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں اور وہ آپ ان سے روحانی فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ولی کامل تھے، انہوں نے دیکھا وہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، سب خاموش ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان سے ہمارا ایک عاشق آ رہا ہے احمد رضا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں برِ صغیر آیا اور بریلی کے علاقے میں جب پہنچا تو وہاں پہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 25 سفر اسی دن جس دن مجھے سرکار کی زیارت ہوئی کہ سرکار ان کا انتظار فرما رہے ہیں، اسی دن ان کا وصال ہوا تھا۔ اندازہ کریں تو سرکار جو ہے انتظار کسی عام بندے کا تو نہیں کریں گے، جو بندہ خاص ہوگا۔ تو پھر دیکھیں نا انہوں نے بھی دیکھیں بڑے لوگوں نے کہا کہ احمد رضا آپ اتنی اچھی شاعری لکھتے ہیں، اتنا اچھا آپ کا کلام ہوتا ہے، بڑے اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی لکھا کریں نا۔ نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر رچ لوگ ہوتے ہیں، جب اگر آپ ان کی تعریف میں لکھیں گے وہ خوش ہو کے جاگیریں نہیں دے دیتے، جیسے پیسہ دے دیتے ہیں، بڑے آپ کے مدرسے کو یہ چیزیں ملیں گی، بڑا یہ مال و دولت آئے گا، تو
تو آپ نے بڑا پیارا وہ فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اس کا مقطع فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں اہل ثروت امیر لوگوں کی جو مدحت ہے، تعریف ہے، میں کیوں بیان کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. آپ فرماتے میں تو اپنے کریم کا ادنا سا گدا ہوں، اور اس زبان پہ احمد رضا جو بولے گا وہ صرف اپنے آقا کی تعریف بولے گا کہ وہ کمال حسن حضور ہیں. میں صرف اپنے آقا کی تعریف بولوں گا کہ سب سے اولا والا میرا نبی. کتنی بڑی بات ہے نا، ہمارا نبی. تو پڑھے اس بلا میں میری بلا، میرا جو دین ہے نا وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں پہ بک جائے. روٹی کے جیسے آج بھی ہیں نا، ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور بڑے درباری ملا بن جاتے ہیں. کچھ لوگ درباری ڈاکٹر بن جاتے ہیں، درباری پڑھے لکھے لوگ بن جاتے ہیں، تو وہ دربار والوں کی ہر بری چیز کو بھی اچھا کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا. یہ آج کل کے بھی جو اہل علم جو دوغلا پن اختیار کر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو مرضی ہو لیکن غلط کو آپ نے غلط ہی کہنا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کروں. کتنی بڑی بات ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں صرف اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دوں. اور جو ہمارے امیر المجاہدین ماشاءاللہ آپ کو یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بس انہیں جانا، بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. مل کے پڑھ لیتے ہیں نا، بڑا پیارا سا شعر ہے کہ بس سرکار کو جانا نا، اور تو کسی کو جانا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں بھی یہی فرما دیا، یہی درس دیا کہ بس آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز رکھنی ہے کہ بس انہیں جانا، بس سرکار کو جانا. مل کے پڑھتے ہیں بس انہیں جانا، بس انہیں جانا. مل کے پڑھ لیں انہیں جانا، بس انہیں مانا، بس انہیں جانا یا رسول اللہ، بس آپ کو جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا ہے سے کام. انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا ہے سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہ مسلمان بننے کی، اور اس دنیا سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان بن کے جائیں تو بس یہی ایک جو معیار مقرر کر دیا گیا نا کہ بس سرکار کا جو ہو گیا تو سارا زمانہ بس اسی کا ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر میں چند اشعار اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ سے لکھا ہوا کلام بڑا پیارا جو ہم نے حضور کی تعریف میں بیان کیا، سلام کی صورت میں مل کے پڑھ لیتے ہیں.